آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مشرق وسطیٰ کی بساط پر اچانک اتنی ہلچل کیوں مچی ہوئی ہے؟ ذرا اس پر غور کریں۔ ایک علاقائی میڈیا سورس حقیقت ٹی وی نے ایک بہت ہی تہلکہ خیز تجزیہ پیش کیا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ عالمی بساط کے موہرے تیزی سے بدل رہے ہیں اور گیم پوری طرح تبدیل ہو رہی ہے۔ تو آج کے اس تجزیے میں ہم بالکل غیر جانبدار رہ کر اس پیچیدہ اور حیران کن نظریے کو ڈی کوڈ کریں گے۔ اب اس پوری کہانی میں سب سے دلچسپ اور اہم دعویٰ کیا ہے، وہ یہ کہ مبینہ طور پر امریکہ اور اسرائیل کی قیادت کی راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، اور اس کی وجہ محض چند ڈرونز یا میزائل نہیں ہے۔ سورس کا ماننا ہے کہ طاقت کے توازن میں ایک ایسی بہت بڑی اور غیر متوقع اسٹریٹجک شفٹ آ رہی ہے جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ اچھا، اس پورے نظریے کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 5 حصوں میں بانٹ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حکمت عملی کی تبدیلی کو دیکھیں گے، پھر جوہری عزائم، ہرمز کے اہم چوک پوائنٹ کا کردار، غیر روایتی جنگی حربے، اور آخر میں یہ دیکھیں گے کہ اس سب کا پوری دنیا پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو آتے ہیں ہمارے پہلے پوائنٹ کی طرف، یعنی حکمت عملی میں وہ بڑی تبدیلی جسے انشورنس پالیسی کا خاتمہ کہا جا رہا ہے۔ اس سورس نے ایک بہت ہی زبردست اور گہرا دعویٰ کیا ہے۔ ان کے مطابق ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کا ماضی میں ایٹمی ہتھیاروں کے خلاف جو موقف تھا، وہ دراصل مغرب، امریکہ اور اسرائیل کے لیے ایک انشورنس پالیسی کا کام کرتا تھا، مطلب ایک گارنٹی تھی۔ لیکن اب ان کے مبینہ انتقال کی خبروں کے بعد یہ تجزیہ کہتا ہے کہ وہ انشورنس پالیسی، وہ گارنٹی اب باقاعدہ ختم ہو چکی ہے، اور یہیں سے ایک نئے اور قدرے جارحانہ دور کا آغاز ہوتا ہے۔ ذرا اس فرق کو سمجھیں۔ ماضی کا مفروضہ کیا تھا؟ یہی نا کہ خطے میں کسی بھی صورت ایٹمی دھماکے سے گریز کیا جائے گا اور سمجھوتا ہو جائے گا۔ لیکن یہ نیا تجزیہ بتاتا ہے کہ مشتبہ خامنئی کی مبینہ قیادت میں اب حکمت عملی بالکل بدل چکی ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ نئی انتظامیہ اب ہر قیمت پر، جی ہاں ہر قیمت پر، ایٹمی ڈیٹرنٹ حاصل کرنا چاہتی ہے، چاہے اس کے نتائج کچھ بھی ہوں۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا شفٹ ہے۔ اب چلتے ہیں اس پہیلی کے دوسرے حصے کی طرف، جوہری عزائم اور وہ چیز جسے شمالی کوریا کا ماڈل کہا جا رہا ہے۔ یہاں سورس نے کمال کا معاوضہ پیش کیا ہے۔ پرانا طریقہ یہ تھا کہ معاشی پابندیوں سے بچنے کے لیے عالمی طاقتوں کے ساتھ مذاکرات کر لو، لیکن اب دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر شمالی کوریا کا ماڈل اپنایا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اپنی بقا یقینی بنانے کے لیے مکمل جوہری طاقت بننا ہے، اور اس کے بدلے اگر بدترین اور سخت ترین معاشی پابندیاں بھی جھیلنی پڑیں تو وہ بھی خوشی خوشی قبول ہیں، یعنی معیشت سے زیادہ ڈیٹرنس پر فوکس ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور بڑی حیران کن بات جو اس تجزیے میں سامنے آئی ہے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک مبینہ پیشکش ہے۔ دعویٰ ہے کہ ٹرمپ کی جانب سے یورینیم کی افزودگی کو 12 سال کے لیے روکنے کی ایک ڈیل پیش کی گئی تھی، مگر سورس بضد ہے کہ اس پیشکش کو سرے سے ہی مسترد کر دیا گیا ہے، اور اب جوہری پروگرام پر کسی بھی قسم کی بات چیت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اب ہم اس نظریے کے تیسرے اور معاشی پہلو کی طرف آتے ہیں، آبنائے ہرمز اور معاشی گھیراؤ۔ دیکھیں، آبنائے ہرمز مشرق وسطیٰ میں معیشت کی شہرک سمجھی جاتی ہے۔ یہ وہ انتہائی حساس سمندری راستہ ہے جہاں سے دنیا کے تیل کا ایک بہت بڑا حصہ گزرتا ہے۔ اس تجزیے کے مطابق اس گزرگاہ کو ایک ناقابل سمجھوتا اثاثہ سمجھا جا رہا ہے۔ مبینہ منصوبہ یہ ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو اس راستے کو کنٹرول کر کے مغربی ممالک کی معیشت کا مکمل گھیراؤ کیا جا سکتا ہے۔ اور ہم یہاں کسی معمولی رقم کی بات نہیں کر رہے، سالانہ 500 ارب ڈالر۔ ذرا سوچیں اس نمبر کے بارے میں۔ یہ وہ خطیر رقم ہے جس کا لیوریج اس ایک آبی گزرگاہ سے جڑا ہوا ہے۔ سورس کا ماننا ہے کہ جو بھی اس حساس چوک پوائنٹ کو کنٹرول کر لے، وہ سمجھے پوری عالمی معیشت کی شہ رگ پر ہاتھ رکھ سکتا ہے۔ اور اسی معاشی اور اسٹریٹجک دباؤ کے ساتھ خلیجی ممالک کو افغانستان کی مثال دے کر مبینہ طور پر متنبع کیا گیا ہے۔ تجزیے کے مطابق پیغام بہت واضح دیا جا رہا ہے کہ دیکھو، جیسے امریکہ ایک دن افغانستان سے نکل گیا تھا، بالکل ویسے ہی وہ ایک دن خلیج سے بھی چلا جائے گا، اور پھر آخرکار اس خطے میں مستقل طاقت کے طور پر صرف ایک ہی کھلاڑی باقی رہ جائے گا۔ تو یہ سب تو ہو گئی اسٹریٹجی کی بات۔ اب چوتھے حصے میں دیکھتے ہیں کہ عملی طور پر گراؤنڈ پر کیا ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، غیر روایتی جنگی حربے اور زمینی دفاع۔
اب یہاں ایسیمیٹرک وارفیئر یا غیر روایتی جنگ کا تصور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ جنگ تب لڑی جاتی ہے جب دو فوجوں کی طاقت میں زمین آسمان کا فرق ہو۔ اس میں کمزور فریق کیا کرتا ہے؟ وہ چھاپا مار کارروائیاں، اچانک حملے اور دشمن کی خامیوں کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ تجزیہ کہتا ہے کہ کسی بھی جدید مغربی فضائی اور زمینی طاقت کو بے بس کرنے کے لیے بالکل یہی غیر روایتی حکمت عملی تیار کی گئی ہے۔ اب جو چیز اس تجزیے کو واقعی دلچسپ بناتی ہے وہ اس کے مخصوص ٹیکنیکل دعوے ہیں، ذرا ان پر غور کریں۔ پہلا دعویٰ، پہاڑی جغرافیہ دشمن کے طیاروں کو نیچے اڑنے پر مجبور کرے گا۔ دوسرا اور تہلکہ خیز دعویٰ یہ ہے کہ جدید ترین F-35 اسٹیلتھ طیارے بھی اب مبینہ طور پر ریڈار پر نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ روس اور چین سے ٹریننگ یافتہ ماہر کمانڈوز اور وربا جیسے کندھے پر رکھ کر چلائے جانے والے طیارہ شکن میزائلوں کو اس پوری گیم کے اہم ترین مہریں بتایا جا رہا ہے۔ سورس نے کسی بھی ممکنہ امریکی یا اسرائیلی زمینی آپریشن کی ناکامی کا ایک پورا تسلسل بھی کھینچا ہے۔ یہ کیسے کام کرے گا؟ بہت سمپل۔ قدم نمبر 1، پہاڑی سلسلے کی وجہ سے مغربی طیارے نیچی پرواز پر مجبور ہوں گے۔ قدم نمبر 2، وہاں گھات لگائے بیٹھے ماہر کمانڈوز میزائل فائر کر دیں گے۔ اور قدم نمبر 3، C-130 جیسے بڑے ٹرانسپورٹ طیارے تباہ ہوں گے اور ان کے فوجی پکڑے جائیں گے۔ دعویٰ ہے کہ یہی وہ خوفناک منظرنامہ ہے جس نے کسی بھی زمینی حملے کو اب تک روکا ہوا ہے۔ آخر میں ہم اس تجزیے کے 5ویں اور سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں۔ اس پوری مبینہ حکمت عملی کا عالمی سطح پر کیا اثر ہو رہا ہے؟ اس مبینہ صورتحال کا جو عالمی ردعمل سورس نے بیان کیا ہے وہ ایک بہت ہی پیچیدہ جال کی طرح ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ امریکہ، خاص طور پر ٹرمپ، اندرونی انتخابات کے شدید دباؤ کی وجہ سے کسی ڈیل کے لیے بے تاب ہے۔ دوسری طرف اسرائیل جوابی حملے کے شدید خوف سے رکا ہوا ہے، جبکہ روس اور چین مکمل طور پر حمایت میں کھڑے بتائے جاتے ہیں، اور خلیجی ممالک اس بڑھتی ہوئی ٹیکنالوجی اور جوہری ٹائم لائن سے شدید خوفزدہ ہیں۔ مطلب پوری دنیا ایک اضطراب کا شکار ہے۔ تو اس ساری بساط، اس ساری پلاننگ کا حتمی مقصد کیا ہے؟ سورس کے مطابق وہ مقصد ہے سیکنڈ سٹرائک کی صلاحیت کا حصول، یعنی ایک ایسی طاقت حاصل کر لینا کہ کوئی بھی بیرونی طاقت آپ پر حملہ کرنے کی جرت ہی نہ کر سکے۔ یہ ایک ایسا ڈیٹرنٹ ہے جو اگر حاصل ہو جائے تو اس ملک کو مکمل اور ناقابل تسخیر حد تک محفوظ بنا دے گا۔ اس تجزیے کو سمیٹتے ہوئے سورس نے ایک انتہائی ڈراماٹک اور بڑی بات کہی ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ جس دن یہ پوری مبینہ حکمت عملی پایہ تکمیل تک پہنچے گی تو وہ دنیا کے لیے ایک ایسا سرپرائز ہوگا جو ان کے الفاظ میں پوری سلطنت کو، بڑی طاقتوں کو ہلا کر رکھ دے گا۔ اب یہ سب سچ ہے یا نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن یہ ہم سب کے لیے سوچنے کا ایک بہت بڑا مقام ضرور ہے۔ ذرا سوچئے، اگر واقعی دنیا ایک ایسے موڑ پر آ جائے جہاں سفارتکاری اور مذاکرات کی جگہ مستقل طور پر جوہری ڈیٹرنس اور طاقت کا خوف لے لیں، تو ہمارے عالمی امن اور سفارتکاری کے مستقبل کا کیا بنے گا؟ یہ وہ اہم سوال ہے جو آپ کو اس تجزیے کے بعد خود سے ضرور پوچھیں۔